پاکستانی سیاست کا سب سے خوش قسمت سیاستدان اور بدقسمت بھی، وہ قسمت کا دھنی 3 بار وزارت عظمیٰ پہ فائز ہوا، لیکن آتے ہی سسٹم کے ساتھ بھڑ گیا۔ نظام اسے جب بھی اٹھا کے باہر رکھتا وہ واپس اپنی جگہ لیتا۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نہلانے والے۔ جب سسٹم نے اسے پہلی بار فارغ کیا تو سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ صدر پاکستان کے آرڈر کو سائیڈ پہ رکھ کے اسے واپس اپنی کرسی پہ بحال کر دیا، اور اس کے بعد اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ واپس لوٹا اور دوبارہ سے وزارت عظمیٰ پر فائز ہو گیا۔ یہ مقابلہ کریں گے جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں، اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی۔ جب اسے تیسری دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کا موقع ملا تو پھر اسے نکال دیا گیا، اور اس نے پوچھا مجھے کیوں نکالا؟ کیوں نکالا آپ نے مجھے؟ اسی کا بیانیہ اسی کے سیاسی حریف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپناتے گئے اور وہ جیتنے لگا۔ جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں۔ TNS دا نوید شو میں آج ہم بات کریں گے قسمت کے دھنی اور کلثوم کے باؤجی میاں محمد نواز شریف پر۔ میاں محمد نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میاں محمد شریف تھا۔ میاں شریف اپنے اہل خانہ کو جاتی عمرہ امرتسر سے لے کے لاہور میں منتقل ہوئے۔ نواز شریف نے سینٹ اینتھنی لاہور سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ میاں نواز شریف کی شادی 1971 میں کلثوم ریحانہ بٹ سے ہوئی اور نکاح کے بعد کلثوم ریحانہ بٹ کو کلثوم نواز کہا جانے لگا۔ وہ عمر میں میاں نواز شریف سے 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ مشہور زمانہ گاما پہلوان کی نواسی تھیں۔ میاں نواز شریف اور کلثوم نواز کے 4 بچے حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور اسما نواز ہیں۔ میاں نواز شریف کرکٹ کے شیدائی ہیں۔ وہ بچپن ہی سے اس کھیل کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ میاں نواز شریف رائٹ ہینڈڈ بیٹر اور آف سپن باؤلر تھے اور انہوں نے بہت شوق کے ساتھ کرکٹ کھیلی۔ وہ پاکستان ریلویز کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل چکے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے رائیونڈ میں اپنے گھر سے متصل ایک بڑی کرکٹ گراؤنڈ بھی بنوا رکھی ہے، جہاں پہ وہ آف اینڈ آن اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میاں نواز شریف نے اپنے آبائی کاروبار کو سنبھالا، لیکن اس وقت کے تقاضے کے مطابق انہوں نے سیاست کو جوائن کرنا ضروری سمجھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھٹو صاحب نے کاروباروں کو اور مختلف شعبہ جات کو نیشنلائز کرنا شروع کیا، اس سے شریف خاندان کو بڑا دھچکا پہنچا اور میاں نواز شریف کی فیملی نے یہ سوچا کہ اگر آج ہم پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہوتے تو شاید ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ کئی دوسری وجوہات، بالخصوص اسی وجہ سے میاں نواز شریف نے 70 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا اور پہلی دفعہ تحریک استقلال کو جوائن کیا اور بعد میں پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے صوبائی کونسل ممبر کے طور پہ سیاست میں قدم رکھا۔ یہ وہی دور ہے جب جنرل ضیاء الحق پاکستان پہ حکومت کر رہے تھے۔ 1981 میں میاں نواز شریف کو پنجاب کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور ٹھیک 4 سال کے بعد وہ اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق طیارے کے حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور بے نظیر بھٹو بھی جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچ گئیں۔
اور پھر ضیاء کی ظلمت کے 11 سال ختم ہوتے، جمہوریت کے لیے دوبارہ سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں اور عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا۔ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن چکی تھی اور ادھر پنجاب میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ۔ 6 اگست 1990 اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت پر کرپشن اور لا لیسنس کے الزامات لگاتے ہوئے ان کو حکومت سے برطرف کر دیا اور ہتھیار بنا اس وقت 58(2)B، جس کے تحت منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا اور پاکستان کے پہلے نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کو سلیکٹ کیا گیا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کی زیر قیادت نگران حکومت کی طرف سے 24 اکتوبر 1990 کو کرائے جانے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان جمہوری اتحاد کے جھنڈے تلے انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ اس اتحاد میں پیپلز پارٹی کے علاوہ ایئر چیف مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی تحریک استقلال، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور پاکستان مسلم لیگ کے ملک قاسم گروپ نے حصہ لیا، جن کے مد مقابل اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI تھا اور اس کی سپرویژن اور قیادت میاں نواز شریف کر رہے تھے۔ پاکستانی تاریخ کے ان 5ویں عام انتخابات میں IJI نے 105 سیٹیں حاصل کی، جبکہ ان کے مخالف اتحاد نے صرف 44 سیٹیں جیتیں۔ اس طرح 1990 میں میاں محمد نواز شریف کو پہلی بار وزیر اعظم بننے کا موقع ملا اور انہوں نے 6 نومبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد میاں نواز شریف کی سوچ کا اینگل کیسا تھا، وہ کس خیال میں رہتے تھے، وہ فیصلے کس طرح سے کرتے تھے، اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ 1992 میں پنڈی ڈویژن کے کمشنر سعید مہدی تھے اور میاں نواز شریف اس وقت بی کی جانب سے پروٹیسٹ اور ایجیٹیشن کی ریلی سے بہت تنگ تھے۔ میاں محمد نواز شریف نے کمشنر راول پنڈی سعید مہدی سے کہا کہ آپ بے نظیر بھٹو کا رستہ روکیے، وہ پنڈی پہنچ نہ پائے اور وہاں پہ کسی بھی احتجاجی تحریک کو لیڈ نہ کر پائیں۔ سعید مہدی بے نظیر بھٹو کو راول پنڈی آنے سے روکنے میں ناکام ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے سپورٹرز کی مدد سے راول پنڈی انتظامیہ کو چکما دیا اور وہاں پہ احتجاج شروع کر دیا، جس کی کوریج اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے کی اور ہر طرف بے نظیر کی تصاویر، آواز اور بیانات شائع ہونے شروع ہو گئے۔ نواز شریف کے دور میں آئی پشاور کے بہادر بھائیوں نے اپنے بہن کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ میاں نواز شریف یہ سارا کچھ دیکھ کر لال پیلا ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے سعید مہدی کے حوالے سے فیصلہ کیا کہ میرا دل اتر گیا ہے، میں ان سے اب ملاقات نہیں کروں گا۔ ادھر مہدی صاحب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ وقت کا وزیر اعظم مجھ سے نالاں ہے۔ انہوں نے بارہا پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ کر میاں محمد نواز شریف سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ملاقات نہ ہو پاتی۔ ہر روز ملاقات کی فہرست میں مہدی صاحب اپنا نام ڈلواتے، میاں نواز شریف تمام بقیہ نام اوکے کر دیتے، لیکن مہدی کے نام پہ کانٹا لگا دیتے۔ اس ساری صورتحال پر مہدی صاحب پریشان ہونے لگے اور انہوں نے سیکرٹری سے بات کی کہ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کل پرائم منسٹر ہاؤس سے میاں نواز شریف ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ اسی گاڑی میں کسی طریقے سے بیٹھ جائیں۔ میاں محمد نواز شریف جیسے ہی صبح اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونے لگے تو دوسری سائیڈ کے دروازے کو کھول کر مہدی صاحب بھی میاں صاحب کے ساتھ براجمان ہو گئے۔ اسی طرح سے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر سیکرٹری بھی بیٹھ گئے۔
میاں محمد نواز شریف نے مہدی صاحب کو نوٹس کرتے ہی دوسری طرف منہ پھیر لیا اور ان سے بات نہیں کی. مہدی اپنی صفائیاں دینے لگے. وہ کہنے لگے میاں صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, ایسے نہیں ویسے ہوا تھا, ویسے نہیں ایسے ہوا تھا. لیکن نواز شریف نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا اور مہدی اپنی صفائیاں دے دے کے تھکتے گئے. اسی طرح سے گاڑی چلتی گئی. لیکن جب میاں صاحب مہدی کی کہانیوں سے فیڈ اپ ہو گئے تو وہ غصے میں آ گئے. نواز شریف کے غصے میں آنے کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شاؤٹ نہ بھی کریں تو ان کے کان غصے میں سرخ ہو جاتے. میاں صاحب کے لال کان دیکھ کر ڈرائیور اور سیکرٹری دونوں دبک گئے اور گاڑی میں چپ چاپ بیٹھے رہے. نواز شریف پلٹ کر مہدی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے مہدی صاحب کیا آپ کو یاد نہیں میرے آپ کے اوپر کتنے احسانات ہیں, میں نے آپ کو کہاں سے اٹھا کر کہاں تک پہنچا دیا, آپ نے میری قدر نہیں کی. اور یوں کافی دیر تک اپنے احسانات کی ایک طویل فہرست بیان کرتے رہے. اس کے بعد جب وہ احسانات گنوا کر چپ ہوئے تو مہدی نے وہاں پہ بہت تاریخی بات کی. انہوں نے کہا میاں صاحب یاد رکھیے یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ کے احسانات. آپ صرف اور صرف وسیلہ بنے تھے. آپ مجھے جتنے بھی احسانات گنوائیے لیکن ان احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے میرا پہلا فرض اور حق میرے اللہ پر ہے. نواز شریف کا یہی سننا تھا تو انہوں نے ڈرائیور کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا گاڑی روکو. نواز شریف نے جب یہ کہا تو ڈرائیور نے سوچا کہ یہ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے. گاڑی اس وقت فیض آباد کے قریب سے گزر رہی تھی اور تب راول برج بھی قیام میں نہیں آیا تھا. وہاں پہ ڈرائیور نے یہ بات انسنی کر دی. میاں صاحب نے جب نوٹ کیا کہ ڈرائیور نے میری بات نہیں مانی تو انہوں نے دوبارہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو جھٹکا اور کہا سنا نہیں میں نے تم سے کیا کہا تھا, گاڑی روکو. یہ کہنا تھا. ڈرائیور نے اسی ٹائم گاڑی روک دی. جیسے ہی گاڑی رکی اس کے پیچھے آنے والی پروٹوکول گاڑیاں بھی فوراً رک گئیں اور کمانڈوز نے فوراً سے گاڑیوں سے اتر کر اپنی پوزیشن سنبھال لی. وہ سب حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میاں نواز شریف نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسی طرح سے سڑک سے نیچے اترنا شروع ہو گیا. تب اس جیوگرافی میں زیادہ ریزیڈینشل یا کمرشل ایریاز نہیں تھے, یہ بیرن لینڈز تھے. نواز شریف اسی ٹائم جھاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے اور کیکر کے ایک درخت کے پاس پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے اسی وقت اپنے کانوں تک ہاتھ پہنچاتے ہوئے اللہ اکبر کی تکبیر کہی اور نماز پڑھنا شروع کر دی. یہ تمام مناظر اس وقت سیکیورٹی اہلکار اور دیگر رفقا دیکھ رہے تھے. میاں صاحب جب کچھ دیر کے بعد گاڑی میں واپس پہنچے تو ان کے کپڑے, شوز, ماتھا اور ہاتھ مٹی سے بھر چکے تھے. سیکرٹری صاحب نے اسی ٹائم ٹیشو کا ڈبہ اٹھا کے میاں صاحب کو دیا اور انہیں کہا کہ سر یہ ذرا صاف کر لیجئے. میاں نواز شریف نے ٹیشو سے اپنا ماتھا پونچھتے ہوئے سعید مہدی سے کہا کہ میں تکبر کر بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھنا شروع ہو گیا تھا. اس وجہ سے میں نے مٹی کے اوپر سجدہ ریز ہو کر توبہ کے 2 نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے. آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے. نواز شریف کی شخصیت کا یہ ایک سافٹر پہلو ہے. اور یاد رہے بطور وزیر اعظم یہ میاں نواز شریف کا پہلا دور حکومت جاری تھا. صدر غلام اسحاق خان سے ان کے اختلافات بڑھنے لگے اور پھر 18 اپریل 1993 کو منتخب وزیر اعظم کے خلاف وہی ہتھیار استعمال کیا گیا 58(2)B. اس آرٹیکل کے تحت پھر سے کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے اس وقت صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے میاں نواز شریف کو فارغ کر دیا. اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب خان نے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کی حیثیت سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا. چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر سید نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں بننے والے بینچ نے 5 ہفتے تک اس مقدمے کی سماعت کے بعد میاں محمد نواز شریف اور قومی اسمبلی کو بحال کر دیا. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس میں صدر کی جانب سے لیے گئے ایکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए इस अनएक्सपेक्टेड डिसीजन के बाद सदर गुलाम इसहाक खान को सुबकी का सामना करना पड़ा, लेकिन हालात बद से बदतरीन होते गए और उस वक्त की सियासी जमातों बिलखुसूस अपोजिशन पार्टीज़ ने इस चीज़ का मुतालबा किया कि हर हाल में नए आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, वरना जुलाई 1993 के शुरू में ही हम इस्लामाबाद की जानिब एक लॉन्ग मार्च करेंगे। पाकिस्तानी सियासत में 18 जुलाई 1993 वो तारीखी दिन था जब बैक वक्त सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रिज़ाइन किया, और इसी वजह से इस सारे फार्मूले को काकड़ फार्मूला कहा जाता है कि अब्दुल वहीद काकड़ ने उस वक्त की पॉलिटिकल डस्ट सेटल डाउन करने के लिए तीनों फ्री कैन को आमादा किया। बेनज़ीर लॉन्ग मार्च से रुक गई। नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक खान के इस्तीफ़ों के बाद दी गई नए इंतखाबात की गारंटी के मुताबिक नए इंतखाबात का ऐलान हुआ। इलेक्शंस के नतीजे में 19 अक्टूबर 1993 को बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुई, लेकिन हमेशा की तरह 58 2B का शिकार होकर घर चली गई। किस्मत का धनी फरवरी 1997 में दोबारा एंट्री मारता है और भारी मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान दूसरी दफ़ा मुंतखब होता है। इस दफ़ा उसका टकराव सदर से नहीं होता, क्योंकि आते ही आईनी तरमीम की जाती है और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफ़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करवा देते हैं। इस दफ़ा उनका सामना होता है चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से, और ये टकराव मियां नवाज शरीफ की कहानी को अंत की तरफ ले जाना शुरू हो जाता है। 97 वाले दौर में ही नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा M2 मोटरवे लाहौर टू इस्लामाबाद का संगे बुनियाद रखा, जो एक तारीखी प्रोजेक्ट था और पाकिस्तान भर में उसकी गूंज सुनाई देती है। 11 मई 1998 भारत ने एटमी धमाके कर दिए शक्ति के नाम से। इस वजह से उस वक्त पाकिस्तानी सियासत का रुख बदलने लगा। नवाज शरीफ, उसकी हुकूमत और पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ चुका था। नवाज शरीफ का कहना है कि यही वो मौका था जब बिल क्लिंटन ने उन्हें बड़ी ऑफ़र दी और मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खातिर वो ऑफ़र ठुकरा दी। मियां नवाज शरीफ के इस फैसले के हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक दफ़ा टीवी शो में कहा कि नवाज शरीफ ने उस वक्त मरी में भारतीय धमाकों की खबर सुनने के बाद मुझे फ़ौरन से ये कहा, मुशाहिद साहब हुण की करना चाहिए। मुशाहिद हुसैन कहते हैं कि मैंने कहा, मियां साहब वही जो आप सोच रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे जल्द अज जल्द धमाके करने हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि हमने नवाज शरीफ से कहा कि अब थोड़ा वक्त चाहिए, इंतज़ार कीजिए। नवाज शरीफ उतावले हुए जा रहे थे। नहीं, पाकिस्तान की खातिर जल्द अज जल्द इसको मुमकिन बनाया जाए। और उसके बाद 28 मई 1998 का दिन आता है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह सीना तान कर खड़ा हो गया, और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान एटमी धमाकों का फैसला किया गया और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। मियां नवाज शरीफ 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करते हैं। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से टकराव ना हो, ये मुमकिन नहीं। कहानी दोबारा से वही पुराना मोड़ लेती है और जनरल मुशर्रफ के साथ नवाज शरीफ की ठन जाती है। मुख्तलिफ इशूज़ पर इनके इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं। 1999 में ये कशीदगी अपने पीक पर पहुंच जाती है तो मियां नवाज शरीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने के हवाले से प्लान करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अहकामात पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारे को मुबैना तौर पर
कराची में लैंडिंग से मना कर दिया जाता है और जनरल मुशर्रफ का तैयारा नवाब शाह उतार दिया जाता है, जिसको मुबैना तौर पर तैयारा साजिश केस के नाम से याद किया जाता है। नवाब शाह एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद जनरल मुशर्रफ फौरन से अपने साथी जनरल्स को हुक्म देते हैं कि मुल्क में इस वक्त फौरी तौर पर कंट्रोल संभाल लिया जाए और मियां नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर तैयारा हाई जैकिंग केस, इसके अलावा मुख्तलिफ इल्ज़ामात की रोशनी में नवाज शरीफ का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाता है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। इस मौका पर बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने सालिस का किरदार अदा किया और मुबैना तौर पर एक मुआहदा किया गया, जिसके तहत माज़ूल वज़ीर आज़म को 10 साल के लिए जिला वतनी काटनी थी। जिला वतनी के दिन जारी थे। मियां नवाज शरीफ और उनकी रिवायती सियासी हरीफ बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान लंदन में मुलाकातें शुरू होती हैं और दोनों जमहूरियत की बहाली के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करते हैं। इन्हीं दिनों में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी नवाज शरीफ और जिला वतन लीडरान की वापसी के हवाले से उस वक्त अपने केसेस में मशगूल होती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान 2006 में तारीखी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाके जमहूरियत का मुआहदा होता है, जिसके तहत जमहूरी अहदाफ के हुसूल मिलकर करने थे और इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों को इन्वॉल्वमेंट से पाक रखना था। इसी तरह से दोनों सियासी जमातों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर कंसेंसस किया कि जमहूरियत पर कोई भी कदगन आने से पहले हमें एक होना होगा। और फिर साल 2007 में शरीफ बरादरान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पाकिस्तान का रुख करते हैं। नवाज शरीफ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लैंड करते हैं, लेकिन उन्हें वापस जद्दा डिपोर्ट कर दिया जाता है और एक दफ़ा वो अपने सियासी मिशन की तकमील में नाकाम होते हैं, लेकिन नवंबर में दोबारा पाकिस्तान आते हैं। ये जिला वतनी 7 साल पर मुहीत होती है और फिर दिसंबर 2007 में एक स्याह दिन आता है जब 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो जाती हैं। 2008 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिल जाती है। नवाज शरीफ को इस इलेक्शन से दूर रखा जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जमात पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत बनाती है और दूसरी मकबूल तरीन जमात के तौर पर सामने आती है। मई 2013 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा तीसरी दफ़ा नसीब होती है। उस वक्त के चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज लोड शेडिंग के ख़ात्मे का था। अवाम ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर ट्रस्ट किया कि वो आएंगे तो हमें अंधेरों से निजात दिलाएंगे, और वैसा ही हुआ। नवाज शरीफ ने अपने आप को परफॉर्मर साबित किया। उसने पाकिस्तान के अंधेरों को उजालों में बदल दिया। 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे शुरू किए। 2015 में चीन के सदर के दौरे पर 46 अरब डॉलर के मंसूबों का ऐलान हुआ, जो तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारत पर मुश्तमिल है। ये खित्ते के लिए गेम चेंजर था। लेकिन किस्मत तो नवाज शरीफ की ऐसी ही है कि वज़ारत उज़्मा आई तो जानी भी होगी। इसी तरह से 2014 में ही नवाज शरीफ के पीछे ताहरुल कादरी और इमरान खान पड़ जाते हैं और उस वक्त तारीखी धरनों का आगाज कर दिया जाता है। कबूल नहीं कर सकता कि वो सब अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। नवाज शरीफ वो वाहिद सियासतदान है जिनके दौर में पाकिस्तान के भारत के साथ मिसाली ताल्लुकात रहे। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर डिक्लेरेशन हो या 2015 में नरेंद्र मोदी की लाहौर में आमद, नवाज शरीफ की इंटेंशन एक ही थी कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। इसके बाद पनामा लीक्स ने
پاکستانی سیاست میں بونچال برپا کر دیا۔ 4 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو 2 آف شور کمپنیز کا بینیفیشل اونر قرار دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے اکتوبر 2016 میں پاناما پیپرز کیس کی سماعت شروع کی اور ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دینے کا حکم دیا، جس نے نواز شریف کو کیپٹل FZE نامی ایک دبئی میں قائم کمپنی کا چیئرمین پایا اور انہیں نااہل قرار دے دیا۔ 2017 کو سپریم کورٹ نے 3-2 کا فیصلہ جاری کیا، جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ یہ وہی فیصلہ تھا جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ماریو پوزو کے ناول دا گاڈ فادر کی تاریخی لائنز لکھیں اور اس نے میاں نواز شریف اور شریف خاندان کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر سے تشبیہ دی۔ نااہل قرار پاتے ہی نواز شریف نے اسلام آباد سے لاہور واپسی کے لیے GT روڈ سے عوامی حمایت لیتے ہوئے آنے کا فیصلہ کیا اور رستے میں ایک ہی منترا اپنایا، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اوپر کھل کر تنقید کی اور انہوں نے بار بار مجھے کیوں نکالا کے منترے کو دہرایا۔ کیوں نکالا آپ نے مجھے؟ پھر 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی کے لیے بھی نااہل قرار دیا۔ نواز شریف کی مشکلات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 6 جولائی 2018 کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے نواز شریف کی ایبسنس میں انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال قید کی سزا سنائی۔ 13 جولائی 2018 کو میاں محمد نواز شریف جب اپنی بیٹی کے ساتھ وطن واپس لوٹے تو دونوں باپ بیٹی کو لاہور ایئرپورٹ سے ہی اریسٹ کر لیا گیا۔ نواز شریف کے لیے یہ پریشانیوں سے بھرپور دن تھے، کیونکہ اس وقت ان کی بیوی کلثوم نواز انتہائی کرٹیکل حالت میں تھیں اور پھر ان کی پریشانیاں صدمے میں بدل گئیں اور کلثوم نواز انتقال کر گئیں۔ پھر احتساب عدالت نے 24 دسمبر کو نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا۔ العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 29 نومبر 2019 کو العزیزیہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قید کے دوران طبی بنیادوں پر نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کی۔ 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو میڈیکل چیک اپ کے لیے برطانیہ جانے کے لیے 4 ہفتوں کی اجازت دی اور میاں محمد نواز شریف کا نام ECL سے خارج کر دیا گیا۔ پھر 19 نومبر 2019 کو نواز شریف پاکستان سے برطانیہ چلے گئے۔ 4 ہفتوں کے میڈیکل چیک اپ کے لیے برطانیہ جانے والے نواز شریف نے 4 سال تک لندن میں قیام کیا اور پھر 21 اکتوبر 2023 کو پاکستان واپس لوٹے اور مینار پاکستان میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اور پھر 8 فروری 2024 کو پاکستانی تاریخ کے کنٹروورشل ترین الیکشنز ہوئے اور اس دفعہ پھر میاں شریف کا بیٹا ہی وزیر اعظم منتخب ہوا، لیکن اب کی بار اس کا نام میاں محمد شہباز شریف تھا۔